بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے جسے اردو میں خواجہ سرا ہجرا جبکہ عربی میں مؤنث کہا جاتا ہے۔ خواجہ سرا کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو خواجہ سرا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ سے کیوں نکال دیا تھا؟ تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو محترم ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں شامل کی گئی اس تیسری صنف کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ اس صنف کی اہمیت نہیں یا پھر اس صنف پر کوئی احکامات لاگو نہیں ہوتے؟ اس کا جواب ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اور وہ تمام مخلوقات کا خالق اور پالنے والا ہے، تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ اپنے مخلوق کو نظر انداز کر دے؟ بات صرف پیدا کی گئی اس غلط فہمی کی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے خدا جانے کیوں کبھی اس کی طرف توجہ گردانی نہیں کی۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کین فلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی ہے جس کا نام اس نے اپنے نام یعنی کلین فلٹر سنڈروم رکھا ہے۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کی کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح اس کے کروموسومز ایکس اور وائی تعداد کی مطابقت کی وجہ سے بچے کے جنس کا تعین نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑ 2 کروموٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح مجموعی طور پر ہر ایک انسان میں 46 کروموٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض کروموٹینز ایکس پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کروموٹین پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر انسان 500 میں سے ایک مرض 47واں کروموٹین پیدا کرتا ہے اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کروموٹین جو کہ باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کروموٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہی یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کروموٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے ایک نہیں آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کروموٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا قصور ساری زندگی ماں اور بچے کو بنایا جاتا ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ خواجہ سرا پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، مگر جب آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو شیطان مرد سے سبقت کر جاتا ہے اور مرد سے پہلے عورت سے جمع کر لیتا ہے، جس کے سبب یہ خواجہ سرا اور ہجرے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ شورى میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ جنس موجود تھی اور وہ عورت نما مرد تھے، بعض کے نام بھی ملتے تھے
لیے کہ وہ معیت، نافع، ابو ماریا الجنہ اور معبود جیسے ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے شرائع اسلام ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے، جہاد میں شریک ہوتے اور دیگر امور خیر بھی بجا لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق پہلے ہی خیال کرتے تھے کہ یہ بے ضرر مخلوق ہے، آدمی ہونے کے باوجود ان عورتوں کے معاملات میں چندہ دلچسپی نہیں ہے، اس لیے آپ ازواج مطہرات کے پاس آنے جانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ انہیں عورتوں کے معاملات میں خاصی دلچسپی ہی نہیں بلکہ یہ لوگ نسوانی معاملات بھی رکھتے ہیں، آپ نے انہیں ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین کے ہاں آنے جانے سے منع فرما دیا، بلکہ انہیں مدینہ بدر کر دیا، روضہ خانہ حمراء الاسد اور نقیق کی طرف آبادی سے دور بھیج دیا تاکہ دوسرے لوگ ان کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے منعقد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ انہیں بے ضرر خیال کر کے اپنے پاس نہ آنے دیں بلکہ انہیں گھر میں داخل ہونے سے روکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں مؤنث آتا تھا اور اس کو غیر الالبات یعنی کہ وہ لوگ جن کے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن وہ آپ علیہ السلام نے اس کو سنا کہ وہ کسی عورت کی نسوانیت بیان کر رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے گھر میں اس کے داخل ہونے پر پابندی لگا دی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیدائے مقام بھیج دیا۔ پھر مدینہ کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ مدینہ میں بھی نہ جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غریب لوگ ہیں اور مانگ کر گزارا کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ہفتے میں ایک دن آنے کی اجازت دی، آئیں اور مانگ کر واپس چلے جائیں، ماتا حدم اور حیض۔ اسی طرح یہ لوگ آپ علیہ السلام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ سے باہر ہی رہے۔ واضح رہے کہ مؤنث بنیادی طور پر مرد ہوتا ہے، لیکن مردی قوت سے محروم ہونے کی وجہ سے عورتوں جیسی چال ڈال اور ادا و گفتار اختیار کیے ہوتا ہے۔ یہ عادات اگر پیدائشی ہیں تو انہیں چھوڑنا ہوگا، اگر پیدائشی نہیں بلکہ تکلف کے ساتھ انہیں اختیار کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختیار پر لعنت فرمائی ہے کہ وہ مرد جو عورتوں جیسی چال ڈال اور وہ عورتیں جو مردوں جیسے وضع قطع اختیار کریں اللہ کے ہاں ملعون ہیں۔ صحیح بخاری سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مؤنث لایا گیا جس نے عورتوں کی طرح اپنے ہاتھوں پاؤں پر مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا ازہد عورتوں جیسی چال ڈال پسند کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ بدر کر کے علاقہ نقی میں بھیج دیا جہاں سرکاری اونٹوں کی چراگاہ تھی۔ آپ سے کہا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ سہیلی نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حواجاج سرا موجود تھے، لیکن وہ لوگ بے حیائی کے کاموں میں ملوث نہیں تھے، بس ان کی نسوانیت یہ تھی کہ باتوں میں نرمی تھی، یا ہاتھوں پیروں پر مہندی لگا لی یا عورتوں کی طرح کھیل لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مرد بنے اور انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگ ان بچوں کو جو ہجرے پیدا ہوتے ہیں ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اسلامی شریعت میں باقاعدہ طور پر قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجرے بچوں کے لیے وراثت میں بھی حق رکھا گیا ہے۔ انہیں تمام حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی ذی روح کو حاصل ہوتے ہیں،
اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے جو قدرتی طور پر مہنث پیدا ہوتے ہوں انہیں گھروں سے نکالنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر مخالف جنس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔